السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم محرم کے عظیم دن یعنی یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت والا اور رحمت والا بنایا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم یوم عاشوراء کے روزے رکھنے کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، ہم یہ بارے میں بات کریں گے، اور اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلے اور وہ بھی اس دن ضرور روزہ رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس لیے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فالو کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب بھی کی گئی ہے۔ اور جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو سوچئے ایک دن کا روزہ، جو ہم ایک دن صرف روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی کتنی رحمت والا دن ہے، اس لیے چاہیے کہ ہمیں اس دن ضرور روزہ رکھنا چاہیے اس دن، اور سب کو ترغیب بھی دینی چاہیے روزہ رکھنے کے، اپنے فیملی میں اپنے فرینڈس کو سب کو بولنا چاہیے کہ اس دن ضرور روزہ رکھیں۔ لیکن ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی کہ یہودیوں کی مکمل مشابہت نہ کی جائے، اس لیے آپ نے کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہتا ہوں تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھنا زیادہ افضل بتایا جاتا ہے، یا پھر 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا زیادہ افضل بتایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی بھی مسائل یا پرابلم کی وجہ سے ہم 10 محرم کا 9 یا 11 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 10 محرم کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر جائز ہے۔ اور ہم بات کریں گے کہ یوم عاشوراء ہمیں کیا کیا سبق دیتا ہے۔ تو یوم عاشوراء ہمیں صبر، شکر، اللہ کی اطاعت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہو یا کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی، عاشوراء کا دن ہمیں دین پر استقامت اور حق کے لیے کھڑے رہنے کا درس بھی دیتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک دن کا روزہ رکھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوم عاشوراء کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ہم کوشش کریں کہ یوم عاشوراء کے دن جتنا بھی ہو سکے ہم سے اس دن ہم جتنا ہم سے پاسبل ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور اس دن زیادہ سے زیادہ ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے اور یہ ہمارے گناہوں کے لیے بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے ہمیں درود شریف ہے اس دن کثرت سے جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے رہنا چاہیے۔
اور قرآن کی تلاوت چاہے تھوڑا بہت کرے چاہے زیادہ کرے، اپنے کوانٹٹی کے مطابق اسے کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر و اذکار اس دن زیادہ تر کرنا چاہیے، اور باقی دیگر جو الگ الگ طرح کے لوگ رسم مناتے ہیں اس رسموں سے بچنا چاہیے۔ اس دن صرف ہمیں قرآن کی تلاوت، درود شریف، نماز و دعاؤں کے ساتھ ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں یہ بیان آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا، اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور انہیں بھی پتہ چلے کہ یوم عاشورہ کے روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس لیے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیے گا، اپنے پریوار کو خوش رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔